پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی آمنہ کے لال کی آمد کا ذکر اللہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں یوں فرماتا ہے، لقد جاءکم، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ آیت میرے رسول کی چمکتی دمکتی نعت ہے، اور اس آیت کے پڑھنے والے سے حضور علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے والوں سے حضور بہت پیار کرتے ہیں۔ ہو سکے تو اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اب آپ توجہ کریں، گفتگو اب اس طرف جا رہی ہے، میلاد النبی اور آمد نبی کا ذکر ہو رہا ہے، غم گسار امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ نے خود اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا، کس شان سے کیا؟ لقد جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم ہی میں سے ایک عزت والا رسول آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توجہ فرمائیں، جب بھی کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، بھائی کھڑے ہو جاؤ، فلاں مہمان آ رہا ہے، فلاں مقرر آ رہا ہے، فلاں خطیب آ رہا ہے، فلاں ادیب آ رہا ہے، تو آنے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا تعارف کراتے ہیں، اس لیے کہ کوئی آنے والا ٹاٹ اوڑ کر کے آئے تو جب ناظم اجلاس اس کو نہ پہچانے تو پھر وہ اس کا تعارف کیسے کرائے گا؟ اگر آنے والا آ رہا ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر اس کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر خود کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تعارف بھی کرایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ یوں کہتا ہے کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عزت والا رسول آیا۔ تھوڑی دیر یہاں توجہ کریں اور غور کریں اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے آقا کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ کوئی بڑا جب اپنے چھوٹے کا ذکر کرتا ہے تو القاب سے نہیں کرتا، اکثر عزت کے ساتھ نہیں کرتا۔ جب شاگرد کے حوالے سے استاد کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا شاگرد بیٹھا، میرا شاگرد آیا، میرا شاگرد گیا۔ بیٹے کے لیے کہتا ہے میرا بیٹا پانی لایا، میرا بیٹا بیٹھ گیا، میرا بیٹا اسکول گیا۔ یعنی غور فرمائیں، باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے۔ اسی لیے جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بڑوں کا ذکر عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے، چھوٹوں کا ذکر عظمت کے ساتھ بڑے نہیں کرتے۔ یہی کائنات کا دستور ہے، یہی کائنات کا اصول ہے۔ لیکن قربان جائیں، میرا اللہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ آدم کا ذکر کیا تو اس طرح سے جیسے رب بندے کا ذکر کر رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، موسیٰ کا ذکر کیا علیہ السلام تو یوں جیسے کوئی مالک اپنے بندے کا، اپنے غلام کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آتی ہے، جب باری تمہارے اور میرے رسول کی آتی ہے، تو اللہ ایسے ذکر کبھی نہیں کرتا کہ جیسے بندوں سے خطاب کیا جاتا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس تشریف لایا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا۔ آنے والا مہمان کتنا عظیم ہے، آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اللہ اللہ لوگ منڈپ لگاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا بات ہے؟ کہا میرا داماد آ رہا ہے، بارات لے کر اس کی شادی ہے، اس لیے سجایا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا اگر یہی اسلام پورا، نیا اسلام پورا، مچھلی بازار، عائشہ نگر، اگر یہی کی بارات ہے اور داماد مڈل کلاس یا لوور کلاس کا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یوں انتظام ہو گیا۔ لیکن بمبئی سے آ رہا ہے، وزیر اعظم کا بیٹا ہے، تو انتظام زیادہ ہوتا ہے، آ کہاں سے رہا ہے؟ اور پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوتے، بارات بمبئی سے آ رہی ہے، اور اگر اس کے بعد او فلاں کے گھر بارات بمبئی سے آ رہی ہے، اس کے یہاں تو بمبئی کے مہمان آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی کہتا نہیں بارات دبئی سے آ رہی ہے، تو کان اور کھڑے ہوتے ہیں، دبئی سے آ رہی ہے۔ ارے تیری دبئی اور بمبئی کی اوقات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میلاد کو جو محبوب آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ اللہ
اللہ تو رہتا کہاں ہے؟ بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تو رہتا کہاں ہے؟ تو حال یہ ہے عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ لا مکان پر بھی اپنے جلوے بکھیرتا ہے اور مکانوں میں بھی اپنے جلوے بکھیرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زمان و مکان سے پاک رب کہتا ہے وہ جو رسول آ رہا ہے آمنہ کا لال، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور رسول لن کہہ کر کے بتایا کہ وہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی پڑھنے پڑھانے والے یہ علماء جانتے، ہم تو انہی سے سن کر بولتے ہیں کہ یہ تنوین جو باتی ہے تو یہ عزت اور تعظیم کا معنی دیتی ہے۔ پتہ چلا جب نبی کا ذکر کرو وہ خدا ہو کر کے بغیر تنوین کے رسول کا ذکر نہیں کرتا، بتا رہا ہے جب خدا ہو کے بغیر تعظیم کے میں نہیں کہتا تو بندہ ہو کر کے تیری اوقات کیا ہے کہ تو بغیر تعظیم کے ان کا ذکر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نادان تیری زبان اس لیے ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا کر، ان کا احترام کیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا رسول عزت والا رسول آ رہا ہے، تمہید میں نہیں الجھانا چاہتا۔ اللہ اس رسول کی عزت تیرے پاس کتنی ہے؟ تو کہا میں نے محبوب بنایا۔ پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا ڈائریکٹ، یہ بہت خاص بات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ڈائریکٹ ذاتی طور پر کسی کو محبوب نہیں بنایا، نہ آدم کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ نوح کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ حضرت موسیٰ کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا، نہ حضرت عیسیٰ کو ذاتی طور پہ محبوب بنایا۔ سنیو اپنے نبی کی شان تو ذرا غور تو کرو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عزت والا رسول آیا، اور اللہ نے ذاتی طور پر کسی کو محبوب نہیں بنایا بلکہ محبوب بنانے کے لیے قید لگائی، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غور تو کرو کہ اللہ کسی کو محبوب نہیں بنایا بلکہ کہا آدم اگر تو محبوب بنے گا اس لیے نہیں کہ تیری بڑی شانیں ہیں، تو شان والا اس لیے ہے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ نوح تجھ سے پیار کروں گا اس لیے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ تجھ سے پیار کروں گا اس لیے کہ تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ توجہ فرمائے تو وہ کہتا ہے اللہ وہ عزت والا رسول، اللہ عزت والا کیسا، کیسی عزت؟ یہاں میں ایک اور نقطہ عرض کرنا، حالانکہ کوئی میں نقطہ خطیب نہیں ہوں، میں خطیب تو ہوں بھی نہیں، ایک فقیر ہوں اور اپنے آقا کی عظمت بیان کرنے کی، ان کی نوکری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ ڈھونڈ ڈانڈ کے تلاش کر کے، تاکہ میری قوم کے دل میں حضور کی عظمت بیٹھے اور میرے دل میں بھی ان کی عظمت ہو، کیونکہ بندہ اللہ کا اسی وقت بنتا ہے جب حضور کی عظمت وہ جانتا ہے۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھے عظمت رسول اس کو نہیں معلوم تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے بیٹے بچوں، اللہ تم پہ رحم کرے، میرے بچوں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، آج بہت قیمتی رات ہے بیٹا، اسے بات نہیں کرتے میرے بچوں، آج بات کرو گے تو اسکول میں ناکام ہو جاؤ گے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو چپ چاپ میری گفتگو سنو، اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہوں، بہت توجہ سنو میرے بچوں۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت آپ کے دل میں نہیں تو کلمہ پڑھنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک عظمت نہیں ہو۔ دیکھو سب سے بڑا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ